السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے تھے سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 متشابہات کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، جنہوں نے ہمیشہ ٹیڑھی چیز دیکھنی ہے، سیدھے راستے سے نہیں چلنا، ہمیشہ پیچھے سے دوسرا راستہ پکڑنا، اسے کہتے ہیں کجی ہونا۔ جو لوگ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جن کے دل ہدایت پر نہیں، جو گمراہ ہیں، جن کے ارادے ٹیڑھے ہیں۔ زیغن کہتے ہیں دل کی کجی، یعنی عقل کی کجی، یعنی وہ کسی معاملے کو نہ صحیح رخ سے دیکھتے ہیں، نہ صحیح رائے قائم کرتے ہیں، اور اس طرح غلط فہمیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ دل کی کجی سے مراد شبہات، شہوات اور فتنوں کی وجہ سے حق سے ہٹ جانا ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ اس میں سے ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، یعنی دل اور عقل کی کجی والے محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور محکم آیات کو متشابہ کی روشنی میں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان کا الٹ حساب ہے۔ متشابہات کے پیچھے وہی لوگ پڑتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جو ہر وقت ہر چیز میں شک کرتے ہیں، اور اصل ان کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے آگے بتا دیا۔ ابتغاء والفتنہ، وہ فتنے کی تلاش کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، وہ فتنہ پا رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کوئی نعوذ باللہ بات ملے اور ہم نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں بات کریں، لوگوں کو اللہ کے بارے میں شک و شبہ میں ڈال سکیں، لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر سکیں۔ استغفر اللہ۔ متشابہ میں چونکہ اشتباہ موجود ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے دل اور عقل کی کجی والے ہی فتنہ اٹھاتے ہیں، اور ایسے ہی فتنہ اٹھانے والوں میں عیسائی لوگ بھی شامل ہیں، جیسے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہی گئی بات کہ عبداللہ، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا دیا اور نبی بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو چھوڑ کر انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے قرآن مجید کی آیات میں کلمۃ اللہ اور روح اللہ، اس کو لے کر انہوں نے تعویلیں دینا شروع کر دی، جس سے ان عقائد کی گمراہی کی تائید ہوتی ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں میں سے بھی بدعات میں مبتلا ہونے والے کا حال ہے۔ یہاں پہ میں اس بات کی وضاحت کرتی چلوں جو ابھی میں نے بتایا کہ وہ قرآن میں سے وہ والی آیت لیتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ عیسائی عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں مانتے ہیں، کہ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ خود قرآن میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے، بے شک یہ موجود ہیں، آیات میں بتایا گیا ہے، لیکن ان آیات میں غور کیوں نہیں کرتے جو اس عقیدے کی صاف تردید کرتی ہے، جیسے سورہ زخرف آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک بندے ہیں جن پر ہمارا انعام ہے، اور ہم نے انہیں یہودیوں کے لیے ایک نشانی بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 59 میں ہم آگے دیکھیں گے ترجمہ، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کر کے فرمایا ہو جا، پھر وہ ہو گئے۔ ان قرآنی دلائل و آیات سے واضح ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی دیگر انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، وہ اللہ کے بندے اور پیغمبر ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے یہ آیات نہیں لی، متشابہ آیات لے لی کہ اللہ کے کلمہ اور روح سے کیا مراد ہے، یہ متشابہ آیات ہیں، ان کے پیچھے وہ پڑ گئے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کی اصل مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ متشابہات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی ہے، اب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں شبہ کر کے جھگڑنا کفر ہے، یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 4603۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک قوم ہوگی جو قرآن کو پڑھے گی لیکن اسے اس طرح پھینکے گی جیسے کوئی کھجور کی گٹھلیاں پھینکتا ہو، اس کے غلط مطالب بیان کرے گی۔ استغفر اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، هو الذی انزل علیک الکتاب آخر آیات اولو الالباب تک، یہاں تک تلاوت کر کے بتایا
حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑے ہوں تو یاد رکھو یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اس لیے ان سے بچتے رہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4547 اور ترمذی کی حدیث ہے 2994۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ والی آیت فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کچھ روی ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، فتنہ تلاش کرتے ہوئے اور اس کی تاویل تلاش کرتے ہوئے۔ اس کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا جب تم انہیں دیکھ لو گی تو پہچان لو گی۔ یزید کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 2 یا 3 بار ارشاد فرمائے۔ جامع ترمذی 2993۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور علم میں پختگی رکھنے والے لوگ، یعنی ان سے مراد علماء ہیں جو محکمات و متشابہات کو جانتے ہیں۔ راسخ فی العلم وہ لوگ ہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں، رب کی رضا سے راضی ہیں، اپنے سے بڑوں سے مروب نہیں ہوتے اور اپنے سے چھوٹوں کو حقیر نہیں سمجھتے۔ یعنی جو لوگ مخلص ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ علم و فہم بھی رکھتے ہیں وہ محکمات کو اصل سمجھتے ہیں اور متشابہات کے بھی اوپر ایمان کیا سوچ کے کرتے ہیں، من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ ان کی تفصیلات سمجھنے اور متعین کرنے کے درپے نہیں ہوتے۔ کیا کہتے ہیں، یقولون آمنا بہ، کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یعنی وہ اپنے پختہ علم کی وجہ سے وہ لوگ جان لیتے ہیں کہ انسانی عقل، فکر اپنی موجودہ قوت اور موجودہ ذرائع سے متشابہات کے مفہوم کو نہیں پا سکتی، اس لیے وہ پورے اطمینان سے کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، سبھی ہمارے رب کی طرف سے ہے، اس سے ان کا ایمان اور زیادہ ہوتا ہے۔ جن اشیاء کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت، کیفیت، آخرت میں پیش آنے والے اوصاف کی حقیقت وغیرہ، ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز کی کوشش ہے جسے جاننا ممکن ہی نہیں۔ جیسے رحمان عرش پر مستوی ہے، کس طرح مستوی ہے، استوا قائم ہونا، استوا کا مطلب ہے قائم ہونا، یعنی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کی کیفیت نامعلوم ہے۔ ہمارا کام ہے اس پر ایمان لانا اور اس کے بارے میں سوال نہ کرنا، اگر ہم اس کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے بارے میں یہی طرز عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اپنی حد تک آ کے رک جانا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ گمراہ لوگ ان متشابہ امور کے بارے میں بے فائدہ بحث کرتے ہیں اور اس چیز کے اصول کی کوشش کرتے ہیں جنہیں معلوم کرنے کا کوئی طریقہ موجود ہی نہیں، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن پختہ کار اہل ایمان، اہل علم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ علم میں پختگی کیسے آتی ہے۔ تو پیاری بہنوں یاد رکھے، علم میں پختگی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعید پر یقین سے آتی ہے، تکبر میں مبتلا نہ ہونے سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونے سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر استقامت کی دعاؤں سے آتی ہے، اللہ پر توکل کر کے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ تعالیٰ کے عہد پر پورا بھروسہ کر کے ہی پختگی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی صحیح شعور سے پختگیاں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر پختہ یقین رکھنے سے علم میں پختگی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر موجزن ہونے سے پختگی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی غافل نہ رہنے سے پختگی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر جو عقل مند لوگ ہیں۔ اللہ کی نصیحت عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ جب ان کی عقلوں تک نصیحت پہنچتی ہے تو انہیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے اور وہ اس پر عمل کر لیتے ہیں، اور جو ان کو اپنے نقصان کی باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ ان سے بچ جاتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے پاس عقل نہیں ہوتی جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو، اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے حاصل کرنا باعث خشیت ہے اور اس کی جستجو عبادت ہے، اسے دہرانا تسبیح ہے، اسے سکھانا صدقہ ہے، اسے مستحقین کے لیے عام کرنا باعث تقرب ہے، کیونکہ یہ حلال و حرام کی نشاندہی کرتا ہے اور اہل جنت کے راستوں کا مینار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم سیکھنے کی توفیق دے، کیونکہ علم کے ذریعے سے آدمی اچھے لوگوں کے مرتبوں کو جا پہنچتا ہے اور دنیا اور آخرت میں بلندیوں سے ہمکنار ہوتا ہے، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آتا ہے۔ علمی سوچ وچار کرنا روزے کے برابر ہے، اس کو پڑھنا پڑھانا تہجد کے برابر ہے، اس کے ذریعے صلہ رحمی کا سبق ملتا ہے اور اس کے ذریعے سے حلال و حرام کا امتیاز ہوتا ہے۔ یاد رکھیں سعادت مندوں کو یہ نصیب ہوتا ہے اور بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔